اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عثمان اپنے سپاہیوں اور گھر والوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھا اور کہہ رہا تھا منگول وہ ختم کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے آدھا ادھورا چھوڑ دیا تھا، اس لیے ہم اپنے قبائل اور سرزمینوں کی حفاظت احتیاطی تدابیر سے کریں گے، ہم ہمیشہ تیار رہیں گے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے وہ ایلچی کی موت کی وجہ سے منگول یہاں پر بھیجیں گے، لیکن شادی کا کیا ہوگا؟ عثمان کہتا ہے اوکتم ان کو خبر کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ایسا لگتا ہے کہ شادی بھی کھیل کا حصہ ہے، جب ہم اس کے بارے میں جان جائیں گے تو فاتح ہوں گے۔ یہ سن کر آگ تیمور کہتا ہے سردار اگر وہ میرے جذبات کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور ہمیں گھات میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں ان سب کو مار ڈالوں گا۔ عثمان کہتا ہے پھر ہم سب مل کر ان سے حساب لیں گے، مجھے بتائیں تمام تیاریاں مکمل ہیں؟ یہ سن کر ملن خاتون چھوٹا خنجر دکھاتے ہوئے کہتی ہیں ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہم اپنے ہتھیار کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے، چلیں الججک کو لے آتے ہیں اور اگر یہ کھیل ہوا تو ان سب کی جانیں لیں گے۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں سپاہی جو تحائف لائیں گے وہ بھی مسلح ہوں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ماشاءاللہ، چلو پھر خواتین اور سپاہیوں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ دوسری جانب اسمیان سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مار مراجک قلعے میں پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ اپنے گھوڑے سے اترتا ہے تو اوکتم اسے خوش آمدید کہتا ہے اور اپنے ساتھ اندر لے جاتا ہے۔ یہاں اولف اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک جگہ موجود تھا اور کہہ رہا تھا ہم نے دشمن کے وطن میں اپنا پنجہ گاڑ لیا ہے بھائیوں، اب ان پنجوں کی مدد سے اس سرزمین کو اپنا وطن بنانے کا وقت آ چکا ہے۔ ایناگول کو ہم اپنا گھر بنائیں گے، ہم اپنی جانوں کی قربانی دے کر فتح حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایناگول میں سب کو مار ڈالیں گے۔ انہیں ہم شمال کی طرف سے آنے والے بھائیوں کو تحفہ کریں گے، انہیں زمین اور عیسیٰ کا نور دیں گے۔ کیا تم میرے ساتھ ہو میرے بھائیوں؟ یہ سن کر تمام لوگ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اولف۔ اسی دوران دان اپنے گھوڑے پر سوار وہاں پر آ جاتا ہے۔ اولف کہتا ہے آؤ دان، کیا تم نے آگ لگا تھی؟ دان کہتا ہے بالکل لگاتی، تمہارے حکم کے مطابق ایناگول کے آس پاس کے دیہاتوں میں آگ لگاتی ہے۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے بہت خوب، آگ بجھانے کے لیے ایناگول کے سپاہی باہر جیسے ہی نکلیں گے، جس کے بعد دروازہ کھولنے پر ہم اندر داخل ہو جائیں گے۔ کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو بھائیوں؟ یہ سن کر تمام لوگ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اولف۔ یہاں الجک اپنے کمرے میں موجود تھی، اسی دوران بینگے خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ بینگے خاتون کہتی ہیں میری بیٹی آخرکار تم نے اپنی چاہت پوری کر لی۔ الجک کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا والدہ، آپ نے کیا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پائی کہ آپ نے اپنا ارادہ کیوں بدلا، آپ واقعی میری شادی سے راضی ہیں نا؟ بینگے خاتون کہتی ہیں دماغ راضی نہیں ہے، لیکن اگر دل کے بارے میں پوچھو تو میرا دل مطمئن ہے، اور میں نے اپنا ارادہ اسی دن بدل دیا تھا جب تم نے خنجر اپنی گردن پر رکھی تھی، اس دن سے میں سکون کی سانس نہیں لے پائی۔ یہ سن کر الجک اسے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ بینگے خاتون کہتی ہیں تم خواب نہیں دیکھ رہی میری بیٹی، اللہ تمہارے نصیب بہتر کرے، اب چلو چل کر تیاریاں کرو، عثمان صاحب والے آنے ہی والے ہوں گے۔ یہ سن کر الجک وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بینگے خاتون کہتی ہے میں صرف ابھی کے لیے راضی ہوں۔ یا عثمان اپنے سپاہیوں اور خاندان والوں کے ساتھ مار مراجک کے قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ دروازے پر رکنے کے بعد وہ بوران سے کہتا ہے سپاہیوں کو دروازے کے ارد گرد رکھو بوران، ہم نہیں جانتے کہ اسمیان سلطان کیا کرے گی۔ بوران کہتا ہے جیسا آپ کا حکم، جس کے بعد وہ سب اندر داخل ہونے لگتے ہیں۔ یا اسمیان سلطان اور اوکتم والے ایک کمرے میں موجود تھے، اسی دوران عثمان والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور عثمان سب کو سلام کرتا ہے۔ اسمیان سلطان کہتی ہے آخرکار ہم ایک اچھے مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اسمیان سلطان۔ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہے کانتا کوزینوس کے معاملے کے بعد پہلی بار آزاد آدمی کے طور پر آپ مار مراجک قلعے میں آئے ہیں، یہ اچھا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا سلطانہ، جب مار مراجک میں پہلی بار آیا تھا تو میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور میرے تلوار پر خون تھا، اب میں اس مار مراجک میں آیا ہوں جس کی مالکن آپ ہیں، وہی مار مراجک جو میں نے اوکتم کو دیا تھا۔ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہے اب ہم ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہیں کھینچیں گے، ہم اپنی تلواروں کو دشمنوں کے خلاف استعمال کریں گے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے چلو پہلے شادی کا جشن مناتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ کون ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتا ہے، لیکن میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ اسمیان سلطان کہتی ہے آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں گے عثمان صاحب، میرے ساتھ کام کرنے سے آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے دشمنوں کو بھول جائیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے چلو پہلے خوشحال کام کرتے ہیں، جس کے بعد سب لوگ بیٹھنے لگتے ہیں۔ یہاں ایناگول کا ڈھول بج رہا تھا، ایک سپاہی کہہ رہا تھا جلدی کرو سپاہیوں، اس سے پہلے کہ آگ دور دراز تک پھیل جائے۔ یہ سن کر سپاہی وہاں سے باہر جانے لگتے ہیں۔ ان سپاہیوں کے جاتے ہی دو گھوڑا گاڑی ایناگول قلعے کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر اولف اور اس کے آدمی جو انہی گھوڑا گاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے باہر آ جاتے ہیں اور ترگت کے سپاہیوں پر فوراً حملہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد بازنطینی فوجی جو باہر کھڑے تھے وہ بھی اندر داخل ہونے لگتے ہیں اور وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، ہر طرف خون ہی خون بہنے لگتا ہے۔ اولف اور اس کے آدمی ترگت کے سپاہیوں کو بڑی بے رحمی سے شہید کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر قلعے کے اوپر جو تیر انداز موجود تھے وہ اولف کے آدمیوں پر تیر برسانے لگتے ہیں، جس کے بعد اولف اور اس کے آدمی ڈھالوں سے اپنی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔
یہ دیکھ کر وہ تیر انداز آگ کے گھولے ان کی طرف پھینکنے لگتے ہیں جن سے ان کے ڈھال جل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر فرودی کہتا ہے اولف ہمارے ڈھال جل رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اولف کہتا ہے حملہ کر دو، جس کے بعد دوبارہ وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تمام لوگ بیٹھ گئے تھے۔ عثمان کہہ رہا تھا اللہ کی مرضی سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق میں اپنے بھتیجے آگ تیمور کے لیے الججک کا ہاتھ مانگتا ہوں، لیکن پہلے میں الججک کا جواب بھی سننا چاہوں گا۔ اس کے بابا اور والدہ سلطان اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بعد میں کہہ سکتے ہیں۔ چلو بتاؤ الججک، کیا تم آگ تیمور سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ الججک کہتی ہے جی ہاں میں کرنا چاہتی ہوں۔ جس کے بعد اوکتم کہتا ہے ہم آگ تیمور صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں، بہت بہادر لڑکا ہے اور ہماری بیٹی کے لائق ہے، میں بابا ہونے کے ناطے یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ خوش ہونے لگتے ہیں اور آگ تیمور کو دعائیں دینے لگتے ہیں۔ بینگے خاتون کہتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوبارہ نہ ہونی چاہیے، اگر دوبارہ میری بیٹی آنسو بہاتے ہوئے میرے دروازے پر آئی تو جو بھی اس کا سبب بنے گا میں اس سے حساب لوں گی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے اگر دوبارہ الججک کا سر جھکا تو اس کا سبب بننے والے کا سر میں خود اتاروں گا۔ یہ سن کر بینگے خاتون کہتی ہیں بہت شکریہ عثمان صاحب۔ اسمیہ سلطان کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان دونوں کو شادی کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یا حسین بائندر سے کہہ رہا تھا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے بائندر صاحب؟ اگر اسمیہ سلطانہ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بائندر کہتا ہے حسین افندی کیا میں نے تمہیں ڈرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ اولف کے ساتھ ہمارے تعاون کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ سب سے اہم چیز طاقت ہوتی ہے۔ جس کے بعد وہ سونے کو ہلاتے ہوئے کہتا ہے اس کی آواز سن رہے ہو؟ یہ انسان کے لیے تمام دروازے کھول سکتا ہے، یہ ہمارے لیے اناگول کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اسی دوران کچھ غدار ترک سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ بائندر ان سے کہتا ہے کیا تم لوگوں نے اولف کی مدد کی؟ ایک سپاہی کہتا ہے ہاں، اناگول اب اولف کی ملکیت ہے۔ جس کے بعد بائندر ان تمام سپاہیوں میں سونا تقسیم کرنے لگتا ہے۔ یا اناگول میں مسلسل جنگ جاری تھی۔ اولف کے آدمی ترگٹ کے سپاہی اور عثمان کے سپاہیوں کو شہید کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان تمام سپاہیوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ ایک سپاہی کہہ رہا تھا اناگول تمہاری قبر بنے گی اولف۔ اولف کہتا ہے میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک تم سب کو ختم نہ کر دوں۔ اناگول تو صرف شروعات ہے، لیکن باقی دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ اس سپاہی کو بھی وہیں پر شہید کر دیتا ہے۔ دان کہتا ہے اولف اناگول اب ہماری ملکیت ہے۔ اولف کہتا ہے یہ تو ہماری پہلی زمین ہے، یہیں سے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ ہم اناگول میں عیسیٰ علیہ السلام کی روشنی پھیلائیں گے، جلدی سے یہ جھنڈے اتارو۔ جس کے بعد بازنطینی سپاہی عثمان کے جھنڈے اتارنے لگتے ہیں۔ دوسری جانب الججک اور آگ تیمور سب کی دست بوسی کر رہے تھے اور سب لوگ انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک سلجوکی سپاہی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب، والدہ سلطان، اناگول اب ہمارا نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اناگول اب ہمارا نہیں رہا؟ کیسے؟ کس نے کیا؟ یہ سن کر وہ سپاہی کہتا ہے اولف نے۔ ترگت غصے سے کہتا ہے اولف یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ اس سپاہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو اسمیہ سلطان کہتی ہے یہ صرف ایک ایلچی ہے ترگت صاحب، لیکن میں اولف اور اس کی حمایت کرنے والے شہنشاہ کو تباہ کر کے رکھ دوں گی۔ منگولوں نے ہمیں کمزور کر دیا، لیکن اب وقت آ چکا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو قسطنطنیہ کے دیواروں کے نیچے ہم آخری جنگ کریں گے۔ یہ سنتے ہی عثمان اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور اسمیان سلطان کی گردن پر رکھ دیتا ہے، جبکہ عثمان کے سپاہی اسمیان کے سپاہیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اگر اس معاملے میں آپ کا ہاتھ ہے تو یہی بہتر ہوگا کہ آپ چھپ جائیں۔ اسمیان سلطان غصے سے کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان صاحب؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اناگول لینے کے لیے مجھے آپ سے اجازت لینی پڑے گی؟ میں تو ایک الفاظ سے اناگول قلعہ حاصل کر سکتی تھی۔ عثمان کہتا ہے میں نے اس سرزمین کو اپنے خون سے حاصل کیا ہے، اگر تمہاری وجہ سے میں اس سرزمین کو کھو دیتا ہوں تو اس سرزمین کو تمہارے خون سے نہلا دوں گا۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔